اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب قراروی، صفحہ نمبر 25۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات سن 10 بعثت۔ حیات الاحوان دمری میں ہے کہ شیب ابی طالب علیہ السلام سے نکلنے کے 8 مہینے 11 دن بعد وسط ماہ شوال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انتقال کیا۔ بروایت ابن واضح اس وقت ان کی عمر 86 سال کی تھی۔ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ کثیر تواریخ میں ہے کہ ان کی وفات کے 3 دن بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ ان دو عظیم ہمدردوں اور مددگاروں کے انتقال پر ملال سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شدید رنج و غم اور صدمے و الم کی تاثیر میں اس کا نام عام الحزن سال غم رکھ دیا۔ مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مکہ کے قبرستان حجون میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ قبریں پہلے گنبد والی نہ تھیں۔ بروایت مورخ ذاکر حسین مرزا اصغر علی فصیح لکھنوی نے 13ویں صدی کے وسط میں مومنین کی مدد سے ان پر گنبد تیار کرایا تھا۔ اسی سنہ 10 بعثت میں ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد قریش نے یہ دیکھ کر کہ اب ان کا کوئی مضبوط حامی اور مددگار نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست ظلم اور تعدی اور بھی زیادہ دراز کر دیا، اور بنی ہاشم اپنے رئیس کے مر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق کا حفاظت اور اعانت نہ کر سکے، اور دشمنوں کی ایذا رسائی عروج کو پہنچ گئی۔ بروایت تاریخ خمیس حضرت کی یہ حالت پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ پھر یہ خیال کر کے کہ طائف میں بنی ثقیف رہتے ہیں اور وہیں چچا عباس کی زمین ہے، طائف چلے جانے کا قصد کر لیا اور اپنے غلام آزاد زید بن حارث کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی بکر اور بنی قحطان میں ٹھہرنا چاہا مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ بالآخر طائف چلے گئے جو مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں توقع کے خلاف سخت دشمنی کا مظاہرہ دیکھنا پڑا۔ 10 یوم اور بروایت 1 ماہ بمشکل گزارا۔ بالآخر غلاموں اور کمینوں اور گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ پتھر مارتے ہوئے فصیل شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اور زید کا سر پھوٹ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سر پر اتنے پتھر لگے تھے کہ آپ کے سر کا خون ایڑی سے بہہ رہا تھا۔ الغرض وہاں سے بارادہ مکہ روانہ ہو کر جب بطن نخلہ میں پہنچے جو مکہ سے 1 شب کی مسافت پر قبل واقع ہے، تو رات کو وہیں قیام کیا اور قرآن پڑھنے لگے۔ نصیباً سے یمن جاتے ہوئے جنوں کے ایک گروہ نے کلام خدا سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو مکہ بھیجا کہ کسی حامی کا سراغ لگائے مگر کوئی نہ ملا۔ البتہ مطعم بن عدی نے حامی بھری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ روضۃ الاحباب اسی سنہ 10 بعثت میں
وفات خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا اور اسی سال حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے بھی عقد فرمایا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اسی لیے سن 1 ہجری میں جبکہ آپ 9 سال کی ہو گئی تھیں زفاف واقع ہوا۔ روضۃ الاحباب۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ کا یہ قول مروی ہے کہ میری ماں مجھے ککڑی کھلاتی تھی تاکہ میں جلدی زفاف کے قابل بن جاؤں۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 مترجم باب القصاء والردب جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 61۔ قبیلہ خزرج کا ایک گروہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سن 11 بعثت ماہ رجب میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں کھڑے تھے کہ ناگاہ ایک گروہ اہل یثرب کا قبیلہ خزرج سے حضرت کے پاس آیا۔ یہ گروہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسلام کے محاسن بیان کیے۔ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یثرب میں جا کر کافی تبلیغ کی اور وہاں کے گھروں میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی 12 بعثت 27 رجب 12 بعثت کی رات کو خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیج کر براق کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاب قوسین کی منزل پر بلایا اور وہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت و امامت کے متعلق ہدایت دی۔ تفسیر قمی۔ اس مبارک سفر اور عروج کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر میں ہانی کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ پہلے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمان پر روانہ ہوئے۔ منازل آسمانی کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچے جس کے آگے جبرائیل کا جانا ناممکن تھا۔ جبرائیل نے عرض کی، حضور، اب اگر 1 انگل بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ پھر آپ براق پر سوار آگے بڑھے۔ ایک منزل پر براق رک گیا اور آپ رفرف پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک نوری تخت تھا جو نور کے دریا میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ منزل مقصود پر آپ پہنچ گئے۔ آپ جسم سمیت گئے اور فوراً واپس آئے۔ قرآن مجید میں اسریٰ بعبد آیا ہے۔ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو معراج روحانی کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہے۔ شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 68۔ معراج کا اقرار اور اس کا اعتقاد ضروریات دین سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں کہ جو معراج کا منکر ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ سفینۃ البحارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے صرف 2 نمازیں واجب تھیں، معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں مقرر ہوئیں۔ بیعت عقبہ اولی۔ اسی 12 بعثت کے موسم حج میں ان 6 آدمیوں میں سے جو سال گزشتہ مسلمان ہو کر مدینے واپس گئے تھے، 5 آدمیوں کے ساتھ 7 آدمی مدینے والوں میں سے اور آ کر مشرف با اسلام ہوئے، حضرت کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ بیعت بھی اسی مکان عقبہ میں ہوئی جو مکہ سے تھوڑی فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ مورخ ابوالفدا لکھتا ہے کہ اس عہد پر بیعت ہوئی کہ خدا کا کوئی شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جب وہ بیعت کر چکے تو حضرت نے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف ابن عبد الاولی کو تعلیم قرآن اور طریقہ اسلام بتانے کے لیے مامور فرمایا۔ النحل تاریخ ابوالفدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔